گھروں سے جو چندے وغیرہ وصول کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے نا، یہ آپ کے ساتھ آلریڈی ہر تھرسڈے کو بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ پورا سال ہر تھرسڈے کے دن بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آ رہے ہیں مسجدوں سے لوگ اور بہت ساری ادر پلیسز سے کہ جی ہمیں چندہ چاہیے، ہمیں مسجد تعمیر کرنی ہے، یا پھر ہم کوئی بھی ایسا اسلامک انسٹیٹیوٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہمیں چندہ چاہیے، یا پھر یہ کہ ہم نے گھروں کو سجانا ہے ربیع الاول کے حساب سے کہ ہم نے گھروں کو سجانا ہے، یا پھر ہم نے کوئی میلاد کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں چندہ چاہیے۔ پہلی چیز تو میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اگر آپ خود کسی چیز کے لیے ایلیجیبل ہیں، جیسے آپ کو کسی سے اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس خود الحمدللہ اپنی پاکٹ میں اتنا ہے کہ آپ بغیر کسی چندے وغیرہ کے آپ اپنا میلاد کروا سکیں، یا کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال سکیں، یا کوئی بھی ایسا دین کی فلاح کا کام ہے وہ کر سکیں اپنی پاکٹ سے، تو اس کو زیادہ فوکس کریں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں کو تنگ کریں اور ان کے گھروں کے دروازے کھٹکائیں جا کر اور ان سے کہیں کہ جی چندہ دیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جن کے پاس گئے ہو ان کے پاس پراپرلی اویلیبلٹی ہوگی کہ وہ آپ کو دے سکیں۔ کچھ اس طرح کے بھی اللہ معاف کرے لوگ ہیں جن کے خود کے گھر کا کھانا پورا نہیں ہو رہا، وہ آپ کو چندے کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور یا پھر آپ کسی کی شاپ پہ جا رہے ہو، اس بندے کا پورا دن کی کوئی انکم ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کو اس میں سے جنریٹ کر کے چندہ کیسے دے گا؟ چندہ آپ کس لیے؟ اوپر سے آپ ان کو ٹونٹ کرتے ہیں کہ جی، یہی مجھے کوشچن جو مین ریسیو ہوا ہے کہ اگر ہم چندہ نہ دیں تو ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں دے نہیں سکتے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے، اللہ نے اس کو دینے کا دل بھی دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا زیادہ ابھی نہیں دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں آگے دے سکے، تو اس کے لیے اللہ اس کو گناہ نہیں دے گا کہ آپ کیوں نہیں دے رہے ہو۔ ظاہری سی بات ہے، پہلی پرائرٹی آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ کے اہل خانہ ہے جس پہ آپ کو خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ان کے خرچ پورے کرنے کے لیے ہی ایکسپینڈیچرز نہیں ہیں، آپ کی اتنی انکم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے کمپلیٹ جو ہے وہ ان کا خرچ اٹھا سکیں، تو ظاہری سی بات ہے آپ کیسے اللہ کی راہ میں دیں گے؟ لیکن اگر آپ اس کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں 10 20 50 دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے فائدے کی چیز ہے، آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدقہ آپ کا قابل قبول ہے، اور کوئی بھی آپ کا صدقہ یا کوئی بھی آپ کی نیکی جو ہے وہ بے شک ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے آپ کو دے تو آپ اس سے لے لیں، اور اگر کوئی نہ دے تو کچھ سفید پوش لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو افورڈیبل نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے درمیان ہیں اور ان کو خود کو بھی ضرورت ہے، بٹ وہ ہم سے بھی شیئر نہیں کرتے ہیں دیٹ وی نیڈ اینی تھنگ۔ تو اس طرح کے سفید پوش لوگوں کو سامنے لانے کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دکانوں اور چندوں سے گھروں سے چندے وصول کریں اور پھر انہیں سامنے لے آئیں کہ یہ لوگ دے نہیں سکتے، ان کو خود ضرورت ہے۔ اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو سفید پوشی میں رکھتے ہیں اور لوگوں سے اپنے بارے میں چھپاتے ہیں اور اللہ سے صرف اس کی التجا کرتے ہیں، ان کو سامنے لانے کا بھی آپ کو گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو سامنے لے آؤ گے تو لوگ ان کی ہیلپ کریں گے۔ کچھ اس طرح کے خوددار لوگ ہیں، سیلف ڈیپینڈنٹ، جو نہیں چاہتے کہ ان کی دوسرے لوگ ہیلپ کریں سوائے اللہ کے، تو اسی لیے وہ کسی کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو اس طرح دوسروں کے سامنے ایکسپوز کر دو گے تو آپ کو اس کا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور گھروں سے یا دکانوں سے چندے وغیرہ وصول کرنا یہ کوئی جائز چیز نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے، نہ ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا۔ عید کے بعد یہ ہوا کرتا تھا کہ عید کی نماز کے بعد وہ عورتوں اور بچوں سے نہیں، مردوں سے، ہر کسی کے آگے ان سے کہا جاتا تھا کہ جی اب آپ اس میں جو ہے وہ صدقہ اپنا ڈالیں جو آپ نے عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ فطرانہ ایک الگ چیز ہوتی تھی اور وہ ایک صدقہ الگ چیز ہوتا تھا، تو لوگ اس میں ڈسٹریبیوشن کرتے تھے اور پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے کھلے دل کے ساتھ، کیونکہ وہ ڈیزرونگ تھے۔ اب ایک بندہ جو ڈیزرونگ ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ جی آپ بھی لازمی دیں؟ اس طرح تو اگلے بندے کو ہرٹ کرنے والی بات ہوئی نا۔ اور اگر آپ دکانوں سے یا کسی کے گھر سے یا کہیں سے بھی آپ چندہ وصول کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اسے اپنی پاکٹ بھر رہے ہیں، تو آپ کو کس چیز کا ثواب ہے؟ آپ اللہ کا نام لے کر کیا دنیا میں کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ چیز سوچیں۔ اور اگر کوئی دینا چاہتا ہے کسی بھی چیز میں اللہ کی راہ میں، تو آپ ویسے ان سے کہہ دیں کہ جی اگر کوئی ڈیزرونگ ہے، کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ آ جائے اور آ کر ہمیں یہاں پر سبمٹ کروا دے۔ اب آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے تو وہ ایک اسپیشلائز چیز ہو جاتی ہے نا، تو وہ دوسرے بندے کو ایکسپوز کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں گے کہ جی آپ مسجد میں یا فلاں جگہ پر آ کر اپنا چندہ دے جائیں اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں،
تو وہ آئیں اور وہاں پر آپ کو دے جائیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنی کوانٹٹی میں لوگ آ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ آپ کو یہی پتا ہے کہ وہی لوگ آ رہے ہیں جو ایلیجیبل ہیں, جو افورڈیبل ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ دوسرے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی جو ہے نا وہ دکھی نہ ہوں, یا ان کی بھی یہ سمجھیں کہ تذلیل نہ ہو لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے. تو اس کرائٹیریا کو آپ نے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ رکھنا ہے, اپنا کرائٹیریا دوسروں کے اوپر مسلط نہیں کرنا.